السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ حکومتی اطراف سے ہمیں آوازیں اتحادیوں کی سننے میں مل رہی تھی ہر روز کے ساتھ چھوڑ جائیں گے، مگر اب تو تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا کہ 2018 کے اندر جو الیکشن ہوا اس میں پارٹی نے مجھے خود ہرایا، یہ کتنی سنگین بات ہے اور یہ کس طرف اشارہ ہے، یہ ہم ہارون صاحب سے جانیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ مالی سال 2022 اور 23 کے فائنانس بل کو کثرت رائے سے منظور تو کر لیا گیا، عوام کے اوپر کتنا بڑا بوجھ مزید ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے اور حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور عالمی سطح پر ہمسایہ ملک سیاست کے اوپر تو بات کروں گی، مگر یہ کیا خبر آ رہی ہے، افواہ ہے، خبر ہے جنرل مشرف صاحب کے بارے میں پاکستان آ گئے ہیں؟ وہ جی آ گئے۔ آپ تصدیق کر رہے ہیں؟ میرے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں، میرے تو ایک جاننے والے ڈاکٹر سے مل کے بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، خاموش ہیں وہ اور بول نہیں سکتے اور زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے۔ ان کے فیملی نے ویسے یہ کہا ہے کہ وہ دبئی میں ہے، مگر یہ نہیں پتا دبئی میں کہاں ہے۔ دبئی تو ایک بہت بڑی جگہ ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا ٹریڈنگ سینٹر ہے، بہت بڑا شہر ہے، تو اس میں بے شمار ہاسپٹل ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ اگر وہاں ہیں تو انہیں بتانا چاہیے۔ یہاں مجھے تو جس صاحب نے بتایا انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ وہ جگہ کا نہیں بتائیں گے، جی اگرچہ مجھے انہوں نے بتا دیا، تو ذرائع تو اس پہ اصرار کر رہے ہیں، مگر اب وہ ایک ایسے شخص ہیں شاہ حسین کی طرح، شاہ حسین جو ہے جو کلینکلی ڈیڈ ہو چکے تھے مگر انہیں زندہ رکھا گیا تھا پتن کے شاہ حسین، تو تاکہ وہ ان کے بھائی کی بجائے ان کے بیٹے کو جانشین بنایا جائے۔ بھائی سے مگر مطمئن نہیں تھا امریکہ، خاص طور پہ برطانیہ بھی۔ تو ان سے تو خیر کوئی کسی کو غرض نہیں ہے۔ اب وہ ایک ایسا آدمی جو بہت عمر بھی زیادہ ہو گئی اور اس کا امیون سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ امیون سسٹم جب ختم ہو جاتا ہے تو جسم کو کھانا شروع کرتا ہے، مختلف اعضاء ڈیڈ ہونے لگتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کوئی وہ یعنی قادر مطلق ہے، کوئی زندہ رکھنا چاہے انہیں، اور اگر نہیں تو پھر ان کی مشکل آسان کرے۔ خاندان نے بھی غالباً اسی لیے فیصلہ کیا ہے، چھپانا جس وجہ سے چاہتے ہیں وہ بھی معلوم ہے، ظاہر ہے کہ بھائی وہ ایک عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے اور لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا بڑا بے لگام ہے، اور کچھ بھی ایون ایک آدمی جو ہے وہ بہت اتنی بری خراب حالت میں ہے تو پھر بھی اسے معاف تو نہیں کرتے، کسی حالت میں بھی نہیں معاف کرتے۔ کوئی آدمی ہمارا تجربہ تو سوشل میڈیا کی ہے، قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ ٹویٹ کریں اور گالی پڑے گی، ایک دو گالیاں تو پڑتی ہیں، ہاں جی، کہ یہ آپ خود کیوں نہیں اس آیت پہ عمل کرتے اور یہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی قرآن مجید کی آیت ہے، اس پہ ایک آدمی نے ٹویٹ کیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ مسلطن چھپایا جا رہا ہے۔ اچھا، غالب امکان یہ خبر کے صحیح ہونے کا میرے سوچ سے بہت اچھا ہے، یعنی آئی نو ہم فار لاسٹ 10-12 years، اور میں تو کبھی آج تک اس کو، جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، کبھی مبالغہ کرتے بھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مختصر ایک اور بھی بات ہے، سب کہا جاتا ہے کہ خاص دوا ہے جو کہ دی جاتی ہے پرویز مشرف صاحب کو، وہ پاکستان میں دستیاب نہیں، اس لیے وہ دبئی سے پاکستان نہیں آ سکتے۔ دستیاب نہیں ہے تو دوا منگوائی نہیں جا سکتی۔ میں خود دوائیں منگواتا رہتا ہوں، منگواتا رہا ہوں، ایک زمانے میں مجھے ایک پرابلم تھا تو اللہ کے فضل سے حل ہو گیا، سعودی عرب سے منگواتا تھا، پھر سعودی عرب سے نہیں ملتے تھے، انگلینڈ سے منگواتا۔ دعا منگوانا کون سا کام ہوتا ہے دنیا میں؟ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے تصدیق کر دی ہے مشرف صاحب پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں؟ میرے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں، میں تو چلیے ٹھیک ہے۔ آپ یہ بتائیے پھر قریشی صاحب جو کیا کہہ رہے ہیں، خان صاحب کو کہتے ہیں سب کچھ پتا تھا 2018 کے انتخاب میں، قریشی صاحب دو میں سے ایک بات کہہ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مجھ سے تو وہ سخت ناخوش ہیں، انہوں نے بڑی کوشش بھی کی کہ بھئی کسی طرح اس کو اپنا آرام کیا جا سکے، مگر میں کسی شخص کے بارے میں اگر مجھے یہ یقین ہو کہ وہ لائل نہیں ہے ملک کے ساتھ یا اپنی پارٹی کے ساتھ، تو میں ایسے ایک نہیں ہے، ایسے 6-7 لیڈر ہیں جن سے میں ملنے سے ہمیشہ انکار کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے، یا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے لابینگ کی اندرون ملک نہیں بیرون ملک بھی وزیر اعظم بننے کے لیے، یا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر موقع دیا جائے، یہ اشارہ دے رہے ہیں، یا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ مجھے چیف منسٹر بنایا جائے اگر موقع ملے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ 17 جولائی اس کی تو انویسٹیگیشن آرڈر کر دی الیکشن کمیشن نے، نتیجے چاہے نکلے یا نہ نکلے، مگر یہ تو مطلب وہ سندھ کے دور دراز کے دیہات نہیں ہے، یہ تو لاہور شہر ہے مثال کے طور پہ، فیصل آباد شہر ہے اور جگہ ہیں،
اور اس میں جو مینجمنٹ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لی ہے. مطلب اپنا عثمان بزدار صاحب کمپین میں نہیں جا رہے, ان کے بھائی مدد کر رہے ہیں نون لیگ کے امیدواروں کی. ٹھیک ہے جی. اور بھی جو کچھ کر سکتے ہیں. سوال ایک ہے کہ ووٹ ہیں ان کے 32%, ان کے 31% پی ٹی آئی کے نون لیگ کے, اور 4% پیپلز پارٹی کے ہیں. اور جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں وہ ہیں تحریک انصاف کے سابق زیادہ تر. جی تو نون لیگ والوں نے کیوں ٹکٹ, وہ سارے لوگوں نے ووٹ دینے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اس وقت تو بڑا جوش و خروش ہے اس میں پی ٹی آئی والوں میں, اور وہ ان کے لیے کیا مشکل ہے. تو 20 ساری کانسٹیچوئنسیز ہیں, ہر جگہ پہ 1000 آدمی کو بندوبست کرنا, 2000 3000 کا بندوبست کرنا. ان کے لڑکے تو اپنے پلے سے کھانا کھائیں گے, اپنے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, ایک جوش و جذبہ ہے. تو جیتیں گے کیسے؟ انسینٹیو بھی تو دے رہے ہیں نا, لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی ان حلقوں میں. لوڈ شیڈنگ سے کچھ نہیں ہوتا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جیت گئی تھی پیپلز پارٹی. کہہ رہے تھے جی 3.5 کروڑ آدمیوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور بھائی اس وقت ہم لوگوں سے کہتے تھے 3.5 کروڑ کو جو فائدہ پہنچا ہے, نقصان اس سے زیادہ پہنچا ہے. 1000 روپیہ ملتا تھا, 1000 روپیہ ملتا تھا میرا خیال, 1200 روپے 1000 ہی میرا خیال ملتا تھا. اور نقصان ان کا اخراجات 5000 روپے بڑھ گئے ہیں. تو وہ چاہیں گے کہ دوسری حکومت آئے جو انہیں زیادہ سہولت دے. صحیح ہے. بات یہ ہے اس پہ سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے. اگر پی ٹی آئی جیت جائے, جو کہ وہ جیت سکتی ہے, 20 میں سے 15-16 سیٹیں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے. ان کا ووٹر اس وقت میں یہ بات نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی والے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور ڈر جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے. اب کتنے لوگوں کو ڈر تو ویسے ہی فضا میں ہے ہی نہیں. خوف تو ختم ہو چکا, رٹ تو کسی کی ہے نہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ خود نون لیگ کے اندر بڑی ڈویژن ہے. ان کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم کیوں ان کو ووٹ دیں, اور لیڈر وہ اوپر کی سطح پہ بھی ڈویژن ہے. وہ اسحاق ڈار صاحب کس لیے آ رہے ہیں؟ محترمہ مریم کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے کہ ان کو قابو میں رکھا جائے وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ کو. تو ان کو بنانا چاہتے ہیں وزیر اعظم, ظاہر ہے آئندہ. نواز شریف صاحب کی تو شارٹ ٹرم میموری ختم ہو چکی ہے, برائے نام رہ گئی ہے. پہلے بھی اسحاق ڈار کام کرتے تھے, اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ ان کے نمائندے ہیں, یہ جاسوس کہہ لیں جو بھی ہیں, وہ اس لیے آ رہے ہیں. اور کیا اتنا خطرہ مول لے کے, اور مطلب جہاں کہیں جائیں گے اسحاق ڈار کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا آپ کے خیال میں؟ وہ تو کہتے ہیں میں حلف اٹھاؤں گا. نہیں, ان کے کہنے نہ کہنے کا سوال نہیں ہے, حقائق کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک سیریسلی اس پہ ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے کہ پھر ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے, کیونکہ یہ تو پھر نہیں چل سکیں گے اگر پی ٹی آئی ڈٹ گئی. اور اگر بالکل ہی زبردست بہت ہی زیادہ دھاندلی کرنے کی کوشش کی تو تصادم ہو سکتا ہے, کشیدگی اپنے پھر غیر معمولی نتائج پیدا کر سکتی ہے, بہت خرابی ہو سکتی ہے. کوئی چیز راز تو رہی نہیں, سارے حربے بھی, بندوں کا بھی نام پتہ چل گیا, حربے بھی سارے پتہ چل گئے, طریقے بھی سب معلوم ہو گئے, سندھ میں اس کی پریکٹس بھی ہو گئی. اب وہ تو دیکھیں نا, ہر شہری کے پاس وہ وہاں وڈیرے تھوڑی بیٹھے ہوئے لاہور میں جو روک لیں گے لڑکوں کو. ایسا ہی ہے, وہ تو ایک ایک جگہ کی فلم بنے گی, ایک ایک چیز ریکارڈ پہ آئے گی, ساری دنیا میں ہنگامہ ہوگا. پیفر نے آلریڈی کہہ دیا, باری صاحب نے, کہ ہم گئے ہیں 20 حلقوں میں, ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہی ہے, اور الیکشن کمیشن سے وہ آزاد ہوگی. اول تو الیکشن کمیشن ہی جانبدار ہے, اور وہ آزاد ہو گئی ہے الیکشن کمیشن سے. یہ کیسا الیکشن ہے جی جس میں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں شبہات ہیں, سیکرٹری کے بارے میں شبہات کیا ہے, یقین سے وہ کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن تو کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے کہ جس میں کچھ نہ کچھ تو اعتبار ہو. پھر یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر لگائے جا رہے ہیں, ڈیپٹی کمشنر لگائے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے, اور ٹریک ریکارڈ ان کا یہ ہے. میں نہیں سمجھتا یہ الیکشن جیت سکیں گے, اور اگر یہ جیتیں گے تو یہ 77 کے الیکشن کی طرح جیتیں گے. جس کے اگلے ہی دن جو ہے وہ احتجاج, تصویر بھی اس کی دی تھی آپ کو. ہاں, وہ میں نے شیئر کی ہوئی تھی, وہ پروڈکشن ٹیم ابھی ساتھ ساتھ چلاتی رہے گی. کب چلائے گی؟ ابھی چلائے نا جی, کہ چلائے گی. میں چلا جاؤں گا اس وقت چلائے گی. ہارون ان سے کہنا جی وہ تصویر جی پروڈیوسر, وہ تصویر بھی ساتھ ساتھ, یہ دیکھیں ہارون صاحب, یہ چل رہی ہے, وہ دیکھیں وہ اس نے کہا ہے کہ سزا دیں گے پاکستان کو. پاکستان افغانستان میں ہمارے ساتھ جاتے کہ آپ کا خیال ہے یہ کیوں ایک آدھ دن میں شرطیں تو ساری مان لی, لیکن ہو نہیں رہے. ہاں کیوں نہیں ہو رہے؟ پاکستان کو سزا دینی ہے, پاکستان کو جتنا خراب کر سکتے ہیں کرنا ہے, پاکستان کو پریشرائز کرنا ہے. اور الٹیمیٹ اینڈ یہ ہے کہ پاکستان اپنے دفاعی اخراجات برداشت کرنے کا متحمل نہ رہے, اس کی اکانومی تباہ کر دی جائے. اتنا اس کو نیچے کر دیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ 10% سپر ٹیکس اور فلاں ٹیکس اور فلاں ٹیکس, اس کے بعد پروڈکشن کہاں سے ہوگی؟
جب لوگ چیزیں خرید ہی نہیں سکیں گے، 10% جو سپر ٹیکس لگا کسی بھی چیز پہ، کپڑے پہ لگا فرض کیجیے، 13 صنعتیں ہیں ان کے اوپر اچھا لگا، تو وہ لوگ جو ہے پہلے اتنا سیلز ٹیکس ہے، فلاں ٹیکس ہے، دکاندار کا منافع آپ کو بتایا تھا کپڑے پہ خاص طور پہ 20-25-30%، دکاندار اپنا پروفٹ بڑھا دیتا ہے، ریشو اس کا بڑھا دیتا ہے، جی کیونکہ اس کے اخراجات بڑھتے ہیں، وہ تو اپنی جیب سے نہیں ڈالتا نا، دکاندار کبھی خسارے میں نہیں رہتا، یہ بات یاد رکھیے، صرف یہ اس کی بکری کم ہو جاتی ہے، پھر اور وہ پرسنٹیج بڑھاتا ہے۔ تو جب پروڈکشن ہی کم ہوگی تو جابز کم ہوں گی، جابز کم ہوں گی، اکانومی نیچے جائے گی۔ آج اس کا دیکھ لیں اپنا شیئر مارکیٹ کا کیا حل ہوا ہے، مزید اسٹاک مارکیٹ کا نیچے گیا ہے اور گیا ہے، تو لوگ پیسے جو تجوریوں میں رکھیں گے۔ پراپرٹی میں واحد وہ تھی چیز جس میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، تو اس میں سریا، سیمنٹ، اینٹیں، یہ کنڈیاں، یہ باتھ روم کا سامان کو 30-35 صنعتوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا، اس میں بھی زیادہ ٹیکس لگا دیا۔ کوئی ایک آپشن تو رہنے دیں جہاں روپیہ انویسٹ ہو سکتا ہو۔ یہ پلان ہے امریکہ کا کہ پاکستان کو سزا دینی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ کہیں گے آپ سے آپ کے پاس کیا ہے ان کو دینے کے لیے، ایٹمی پروگرام، ٹھیک ہے؟ تو وہ اور شہباز نواز شریف صاحب کے اور زرداری صاحب کے ایوری بڈی نوز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں، اور ٹھیکہ دیا گیا زرداری صاحب کو، آؤٹ سورس کر دیا۔ اب وہ نکلیں گے وہاں سے کراچی سے اور ملیں گے جو حریف ناراض ہیں ان کو کوئی انسینٹیو دیں گے، انسینٹیو دینا کون سا مشکل؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے 1 بائی 1 کی طرف آتے ہیں۔ ابھی آپ نے ٹیکس کی بات کیا ارون صاحب، عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے فرمایا ہے یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہمارے ہو رہے ہیں یا سپر ٹیکس ہم لوگ لگا رہے ہیں، ٹیکسیز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، اس میں ہماری گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ وہی آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے جو تحریک انصاف کر کے گئی ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو بہت پہلے دے چکا، وہ ڈاکومنٹ دکھا دینا، ہم مان لیں گے۔ اچھا، اس کو کیونکہ ان کے روز تو ان کے اسی طرح کے بیانات آتے ہیں، 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، پھر جون کے پہلے ہفتے میں کہا 3.5 گھنٹے ہوگی، پھر صورتحال یہ ہے کہ اب چونکہ ان 20 کانسٹیچوئنسیز کو بجلی دینی ہے اور ان کو آمد سمجھ رہے ہیں اس 20 کانسٹیچوئنسیز کے بھائی ہمیں 17 جولائی تک دیں گے نا بجلی، 18 جولائی کو کیا ہوگا؟ 18 کو تو نہیں دیں گے جب رزلٹ آ چکا ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے لاہور میں ہنگامے ہو رہے ہیں، کراچی میں ہنگامے ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اس طرح کی چالاکیاں نہیں چلتی۔ ایک چالاکی کی دنیا میں ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں چلتی، اور دے اسٹینڈ ایکسپوزڈ۔ ٹھیک ہے، آپ نے سرویز کی بات کی، آپ نے 17 جولائی کے الیکشن کے اوپر کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ نکلیں گے، ان کے وعدے پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط۔ رانا ثناء اللہ صاحب، پہلے یہ لوگ نون لیگ کلیم کری تھی 15، رانا ثناء اللہ صاحب نے 16 کا کیا ہے۔ میں نے کہا آپ سے کہا تھا 20 میں سے 21 جیت سکتے ہیں، ایجنسیوں سے لیکن اس کی پرائز کیا ہے؟ جو سرکاری اداروں سے انہوں نے سروے کرایا ہے، جو کہ سرکاری ادارے بھی ایسے موقع پر ہمیشہ وہ سروے وہ نتائج دیتے ہیں، بتاتے ہیں جو حکومت سننا چاہتی ہو، کیونکہ حمزہ صاحب بیٹھے ہیں اور شہباز صاحب بیٹھے ہیں، یہ اختلافی بات نہیں سننا چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں 11، زیادہ سے زیادہ 11، میں کہتا ہوں 5 سیٹیں جیت لیں تو میرے کل ہوگا لاہور۔ آپ یہ کام کتنا ہے بھائی؟ جاوید ہاشمی صاحب نے استعفیٰ دے کے پی ٹی آئی سے تو الیکشن لڑا، جو کہ ایک اخلاقی طور پہ ایک اچھی بات تھی، تو میں پارٹی چھوڑ دی، دوبارہ الیکشن لڑتا ہوں۔ 6 گلیوں میں گیا اور شام کو میں نے کہا جاوید ہاشمی صاحب باہر رہے۔ یہ اتنا سا کام ہوتا ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب کا مجھے کہا گیا کہ یہ بتاؤ، سروے کر کے بتاؤ، میں نے کہا رن میں ہی نہیں ہے، کھیل سے نکل گیا، اور لوگوں نے میرا مذاق اڑائی، یار کیسی بات ہے، شیخ رشید کھیل سے نکل گیا، 10,000 ووٹ ملے تھے۔ یہ کام کتنا ہے جی؟ اگر اخبار نویس کرنا چاہیں تو جائیں ان گلیوں میں جا کے لوگوں سے پوچھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ مختلف آبادی کے طبقے ہوتے ہیں نا، جوہر ٹاؤن ہے، پھر اس کے اندر کچی آبادی ہے، پھر یہ ہے کہ کچھ 5 مرلے کے والے ہیں، کتنے پرسنٹ پچھلی دفعہ آپ نے ووٹ ڈالا تھا، نہیں ڈالا تھا، ٹھیک ہے؟ نون لیگ کے لوگوں سے پوچھے آپ کتنے، 50 آدمیوں سے پوچھیں آپ ووٹ ڈالیں گے، پتہ چل جائے گا کتنے ڈالیں گے، یا وہ بھی ناراض ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ یہ الیکشن نہیں وہ جیت سکتے، اور اگر مطلب جیت کا اعلان کر سکتے ہیں، ہاں یہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے الیکشن جیتنے کی بات کی، قریشی صاحب نے جو اپنی پارٹی کے اوپر یہ بات کی ہے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے، اگر ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی پارٹی نے ان کو ہروا دیا تھا تو زین قریشی کا جو ٹکٹ ملا ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے کہا پارٹی نے ہروا دیا، یہ نہیں کہا فلاں شخص نے، پارٹی کی بات، پارٹی نے۔ اچھا وہ آدمی کو، اس کو میں جانتا ہوں، اس آدمی جس نے ان کو ہرایا،
یعنی میرا ملاقات رابطہ تو سے بعد میں ہوا، مجھے تجسس ہوا. ایک تو وہ سودہ حال آدمی ہے، اب نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے. دوسری بات یہ بہت گھلنے ملنے والا آدمی ہے. وہ اس سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، یہ آپ دوسرا رخ تو بیان نہیں کرتے نا شاہ محمود صاحب کبھی، اس سے وعدہ کیا تھا تو میں ایم پی کا ٹکٹ دلواؤں گا. وہ ان پہ پیسے خرچ کرتا رہا ان کے کمپین پہ. اچھا یہ ملتان کے امیدوار خاص طور پہ جو ہیں یہ اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کرتے، صوبائی اسمبلی کا کرتے ہیں. اب کرنا پڑے گا، یا کچھ لوگ شاید کریں گے، کوئی مریدان ہیں باصفا کریں گے. خود مان رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہار رہا ہے. زین قریشی کہہ رہے کچھ جنگیں جو ہیں وہ جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی. جنگ اور الیکشن اور لڑا کس لیے جاتا اگر جیتنا نہیں ہے تو؟ اسی وہاں 4 آدمیوں کے نام اخبار نویسوں نے لکھے ہیں جو جیت سکتے ہیں، جو مخلص ہیں پارٹی سے، جن کی پذیرائی ہے، جو لوگوں سے ملتے ہیں. باپ ہے اور بیٹا ہے، باپ ہے اور بیٹا ہے. یہ پی ٹی آئی کس لیے بنائی تھی بھئی؟ اگر یہی سیاست کرنی تھی تو نون لیگ بڑی اچھی کر رہی تھی، پیپلز پارٹی بڑی اچھی کر رہی تھی. ہاں جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیے اتحادی حکومت کے اوپر بھی آئیں گے ہارون صاحب، مگر عمران خان صاحب کی پارٹی کی چونکہ بات ہو رہی ہے تحریک انصاف کی، خان صاحب نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا ہے. لبے لباب یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت آئی ایم ایف کے پاؤں پڑ رہی ہے. تو ظاہر پاؤں پڑی ہوئی تھے چھوڑے، اس میں خان صاحب نہ بھی کہیں تو پاؤں میں تو پڑی ہوئی صاف سامنے نظر آ رہی ہے. یعنی پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی نئی شرط نہ لگائی، یعنی ان کو کہہ رہے ہیں بھائی نئی شرط بھی لگاؤ گے. یہ بھی کبھی دنیا میں آپ نے سنا تھا کہ آپ خود لک مارو کہ آپ خود ان کو موقع دیں کہ وہ کوئی نئی شرط بھی لگا دیں. یعنی ہر طرح سے ان کو خوش کرنا ہے. کیوں نہ کریں جی؟ ان کی اولاد کہاں ہے؟ ان کا سرمایہ کہاں ہے؟ یہ ان کا وطن نہیں ہے. آدمی کا جہاں جگہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اگرچہ براہ راست اس پہ منطبق نہیں ہوتی یہ مثال، لیکن یہ کہ اس سے ایک اشارہ نکلتا ہے. تو آپ کا سامان جو ہے وہ رکھ دیا گیا جناب ابو ایوب انصاری، جو ان کے رشتے کا ماموں تھا ان کا. تو کسی نے بہت اصرار کیا کہ آپ ہمارے، ظاہر ہر شخص چاہتا تھا، ایسی سعادت تو کبھی سینکڑوں برس، ہزاروں برس میں نہیں کسی کو نصیب ہوئی ہوگی. تو آپ نے فرمایا آدمی کو وہاں رہنا چاہیے جہاں اس کا سامان ہو. ان کا سامان کہاں ہے؟ ان کی دولت کہاں ہے؟ ان کی اولاد کہاں ہے؟ سب کچھ باہر ہے ہارون صاحب. وہ ایک شاعر نے کہا کہ ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا، تاب و تواں ہوش و حوث، ہوش و حواس تاب و تواں کھو چکے ہیں داغ، ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہارون صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں آئی ایم ایف کا پریشر یہ رہیں گے نہیں اس ملک میں، ایک وقت آئے گا اس ملک میں نہیں رہیں گے. وہ یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ 2 4 6 مہینے کے بعد ہوگا، سال بعد ہوگا، 4 سال بعد ہوگا، 6 سال بعد ہوگا، 8 سال بعد ہوگا. جب ان کی دولت وہاں ہے، جب ان کی اولادیں وہاں ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ان کی انڈرسٹینڈنگ ان ممالک سے ہے تو وہیں رہیں گے نا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بولے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسی مہم چلا رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں ریاستی ادارے نیوٹرل نہ رہیں، اور اگر یہ نیوٹرل ہوئے تو ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی یہ اس پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے جس نے ایک الیکشن میں ان کے امیدوار نے 235 ووٹ لی ہے، اور جو سروے کے مطابق 4% جن کے ووٹ ہیں پاکستان میں، یہ دیہی سندھ نہیں ہے، یہاں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے نا جی. اور پنجاب میدان جنگ ہے. پہلے تھا اقتدار ملتا تھا پنجاب اور سندھ کی بنیاد پہ، اب ملتا ہے پنجاب اور پختونخوا کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے نا. اچھا، جو ان 2 صوبوں میں جیت جائے گا وہ بنا لے گا حکومت. مزیدار بات یہ ہے تنہا پنجاب پہ تو کوئی بنا نہیں سکتا. نون لیگ تو پنجاب کی پارٹی ہے. تنہا پنجاب پہ میجورٹی ہو بھی تو کتنی میجورٹی ہوگی؟ 60% سیٹیں بھی لے لیں جو کہ وہ نہیں لے سکتے. اب 40% بھی نہیں لے سکتے. تو پختونخوا سے کیا ملے گا انہیں؟ بلوچستان سے کیا ملے گا انہیں؟ سندھ سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہمیشہ دھاندلی ہوتی رہی ہے، مگر ہمیں پھر بھی موقع ملتا ہے حکومت میں آنے کا. جی دھاندلی ہوتی ہے تو پھر موقع کیسے مل جاتا ہے؟ دھاندلی وہ کرتے ہیں. سندھ میں ایسی انہوں نے دھاندلی کیا ہے کہ اس کی نظیر ہی نہیں ملتی. پولیس ان کی، انتظامیہ ان کی، 15% جگہوں پہ انہوں نے امیدوار ہی نہیں کھڑے ہونے دیے. جی
جو واحد مخالف ہے ان کا بڑا جو بارسوخ ہے کچھ علاقوں میں، پیر صاحب پگاڑا شریف، ان کے لوگوں کو مارا ہے، مقدمات ہوئے ہیں، 2 آدمیوں کا قتل ہوا، انہوں نے انویسٹیگیشن آرڈر کیا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے اتنا دباؤ پڑا ہے کہ وہ لوگوں کو سیک کریں، جواب طلبی کریں جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ دھاندلی تو چیف الیکشن کمشنر مان رہا ہے، وہ کس کو دھاندلی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ہارون صاحب، متحدہ قومی موومنٹ نے تو اسٹریٹ لائن لے لی ہے، انہوں نے کہا ہم حکومتی بینچز سے ہمیں دوسری جانب جانے میں وقت نہیں لگے گا۔ کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ کیوں؟ وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج نواز شریف شہباز شریف سے وعدہ لیا ہے کہ جی اپیل واپس لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دکھانے کے ہاتھی کے دانت، کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ایم کیو ایم سرکاری بینچ سے اٹھ کے اگر جانا چاہتی تو اس کے لیے یہ وقت تھا، اس لیے کہ مہنگائی کے انہوں نے کہا جی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اب 3 مہینے میں اتنی 2 مہینے میں مہنگائی ہوئی ہے جتنی 3.5 سال میں نہیں ہوئی تھی۔ تو اب ان کے پاس جواب ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ کیا بری طرح وہ ہارے ہیں، دھندلی بھی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے، کہیں کوئی آدمی ان کے شاید ہی کہیں کوئی جیتا ہو، سکھر میں، میرپور میں، نواب شاہ میں، جہاں ریزنیبل تعداد میں اردو سپیکنگ آبادی ہے، اور ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم کے سوا ان کے پاس اور کون سے چوائس تھا، وہ نہیں نکلے، ایم کیو ایم کے ہمیں ان سے ناراض ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب بڑی مضبوط آوازیں، لیکن وہ جب تک اشارہ نہیں ہوگا اس وقت۔ اچھا مضبوط آوازیں یہ بھی اٹھ رہی ہیں ہارون صاحب کہ ایم کیو ایم کس منہ سے واپس اپوزیشن بینچز میں یعنی تحریک انصاف کے پاس جائے گی، کس طرح سے انہیں چھوڑ کے آئے گی، واپس کیسے جائے گی؟ جس منہ سے وہ ادھر آئے تھے اسی منہ سے وہ چلے جائیں گے۔ اس منہ کے ساتھ انہوں نے 10 دفعہ پارٹیوں کو چھوڑا ہے اور جوائن کیا ہے۔ منہ کوئی نہیں ہوتا سیاستدانوں کا۔ وہ کہتے ہیں ہماری بات نہ مانی تو ہم ایسی وزارتوں پر تھو نہیں کرتے۔ اب دیکھیں گے نا، باتیں کرنے لوگوں کی باتیں پہ نہیں رہتے، ہم ان کا عمل دیکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اب یہ بات کی ہے ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد کہ وہ اب پہلے جیسی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، واپس لیں گے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ۔ کوئی واپس لینے میں ان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ حکومت ختم ہو جائے گی، 2 ووٹوں پہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، 2 ووٹ ادھر کم ہو کے 2 ادھر بڑھ گئے تو 4 کا فرق پڑ گیا نا۔ ان کا کیا نقصان ہے؟ ان کے لوگ جا کے اسمبلی میں جا کے بیٹھ جائیں گے، اسی میں تو منظور ہوئے نہیں۔ چلیے بریک پہ چلتے ہیں۔ ہوگا ہی نہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان تو ایک بیان انہوں نے دیا ہے، کل کام آئے گا کہ میں نے تو وزیر اعظم سے وعدہ لیا تھا سود کے اگینسٹ۔ ہاں ٹھیک ہے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ویسے میں اس پہ اگر آپ چاہیں تو اور بھی گفتگو کر سکتا ہوں۔ سود کے خلاف تحریک جو ہے سود ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میں بریک سے واپس آ کے یہاں سے آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں، ایک بریک لیتے، بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی ہارون صاحب۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ بلاول نے کہا نا ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ 48 سال میں ہر دفعہ جہاں پیپلز پارٹی جیتی تھی کراچی میں، وہاں پہ بلاول بھٹو کھڑے ہوئے، دن بدن اس کی پاپولیرٹی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ سود کا معاملہ یہ ہے، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، دیکھیے جہاں تک تو اس مطالبے کا تعلق ہے تو اس سے 0.0001% اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی جو قرآن پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول پہ یقین رکھتا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اس سود کی حمایت نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سود بعض دہرانے کی ہمت ہی نہیں پڑتی، جیسے انہیں شیطان نے چھو لیا۔ سود خور کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے دیکھا ایک مجمع میں سود خور سارے بیٹھے تھے، ایسی پینک میں تھے اور ایسی عجیب و غریب حالت تھی۔ میں نے کہا بھاگو یہاں سے یار، ایک آدمی سے کہا یہ تو اتنی اس کی تو کیفیت تاری ہونے کی اتنی نوزت ہے یہاں پہ۔ سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کیا تھا یہ میں بتا چکا ہوں۔ آخری خطبے میں کہا آج سے سارے سود ختم کرتا ہوں، آیات اترے تو بہت دن گزر گئے، اس دن کیوں نہیں ختم کیا؟ متبادل صدقات کا نظام بنایا۔ آپ 6 بینک بنا دیں ملک میں، 6-8 بینک بنا دیں صدقات بینک، جس میں پیسہ رکھنے والے سود نہ لیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں نا معاشرے میں جو سود نہیں لینا چاہتے۔ ادارہ اگر چاہیے ایکسپرٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں، اخوت ویسے اس کے لیے کوشش کر رہی ہے ایک بینک کے لیے کہ وہ پروفٹ پھر بھی دے دیں انہیں،
یعنی کاروبار فرض کیجئے، دیکھیں نا کچھ چیزیں ہیں نا اس میں بے پناہ منافع ہے. ایک نیا 12 نئے ایک صدقات بینک ہے، وہ 12 نئے شہر بسا دے، ایک پنڈی کے قریب، اسلام آباد پنڈی کے قریب، ایک مری کے قریب کہیں، ایک اپنا مظفر آباد کے قریب، ایک ملتان کے قریب، ایک کراچی کے قریب، ایک جہلم کے قریب، ایک دیکھا نا ایک منصوبہ تو 6 گنا تک پرائس بڑھتی ہے. بینک کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے، پبلسٹی کے لیے بھی پیسہ ہے اور یہ بھی ہے. تقریباً یقینی ہوتا ہے اور وہ تقسیم کر کے انویسٹمنٹ کی جاتی، کسی ایک جگہ پہ نہیں کی جاتی کہ بھائی اگر کوئی منافع ہوگا تو آپ کو دے دیں گے، لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے. اور اس سے غیر سودی قرض دیں، کاروبار کریں، تو تب تو یہ ممکن ہے. یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب رسالت باپ نے کیسے کیا اور ارشاد کیا کیا. ایک زمانہ ہوگا کہ جب سود نہیں تو سود کا دھواں ہر آدمی تک پہنچے گا. یعنی یہ لیز پہ جو گاڑیاں لیتے ہیں، یہ جسٹس تقی عثمانی صاحب جتنے مرضی دستخط کر دیں، چاہے ایک دستخط کی بجائے ہر ڈاکومنٹ میں 100 دستخط کر دیں، وہ ہے سودی. میں نے پوچھا بینکوں سے، مجھے ضرورت تھی ایک زمانے میں پیسوں کی، تو وہ فکس کا کہتے ہیں، جب فکس ہے تو وہ سود ہے. صدقات بینک بنا دیں. دیکھیے ہمیشہ یہ کہ جب فلاں کا کولا کا بائیکاٹ کر دیں، فلاں نے کولا کا بائیکاٹ دیں، فلاں نے کولا کا بائیکاٹ، پھر ہوتا ہے بائیکاٹ. اس کو متبادل انٹروڈیوس کرائے نا جی، پھر ہی ہے آپ بوتلوں میں پودینہ کا اور چینی ڈال کے اس کے شربت بنا دیں، لسی بنا دیں. لوگ وہ مشروبات یعنی جن کی دراصل ہمیں ضرورت ہے، کوکی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی طرح، تو وہ لگائیں نا فیکٹریاں، 10-12 فیکٹریاں لگا دیں اور لوگوں کو انکریج کریں. اب یہ کہہ رہے ہیں جن بینکوں نے اپنا اپیل کی ہے ان سے اپنا کھاتے بند کر دیں. تو دوسرے بینک تو ہیں، وہ بھی تو سودی بینک ہی ہے نا. اس سے کیا ہوگا؟ جو لوگ سود نہیں لینا چاہتے سودی کارو وہ اب بھی نہیں کرتے. چودھری شجاعت نے مجھے بتایا کہ میری بیگم نے مجھے بہت جھگڑا کیا اور مجھ سے کہا کہ بینکوں سے لین دین بند کرو، یعنی قرض لینا بند کرو سود پہ. میں نے بند کر دیا، اس کے باوجود ان کا کاروبار چل رہا ہے نا. سود کی آپ بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی ہارون صاحب اس معاملے میں بڑی پاپولر سمجھی جاتی ہے، کر رہی ہے. جماعت اسلامی کا مطالبہ غلط نہیں ہے، ایک نظام وضع کرنا پڑے گا. مطالبہ جو بات قرآن میں کہہ دی گئی، جو اللہ نے فرما دی، جو اللہ کے رسول نے نافذ کر دی، اس میں شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے سوڈان میں دیکھے نا اجڑے ہوئے بینک. صحیح، میں سوڈان گیا نا، میں دیکھا اجڑے ہوئے بینک. آپ عالمی نظام سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں تو متبادل نظام بنائیں اور اس میں عالم اسلام کو شامل کریں اور ملکوں کو شامل کریں. وہ کوشش بڑی بے مشکل سے ہوگا، تو ہو سکتا ہے. وہ اس لیے سکتا ہے کہ قرآن یہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ میرے مخلص ہم ایک ذرہ اخلاص بھی ضائع نہیں کرتے. اور یہ بغیر تیاری کے ہے، کوئی چیز اگر بغیر کوشش کے ہے، بغیر اس کی مضبوط بنیادوں کے، تو وہ نہیں ہو سکتا. پوائنٹس کے اوپر بھی ہارون صاحب مزید اسلام آباد بار ایسوسی ایشن رجیم چینج کے اوپر ایک سیمینار کرنے جا رہی. جی کل سیمینار ہو رہا ہے 2:30 بجے. اہمیت کیا ہے اس کی؟ بڑی اہمیت ہے. وکیلوں میں تو کوئی عمران خان صاحب کو پوچھتا ہی نہیں تھا. یہ تو وہ تو سارے دیکھو نا، ان کو بلائج کرتے تھے کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل کے سارے تو یہ تو نون لیگ کے لوگ تھے. انہوں نے سال کئی اشرے کوشش کی تھی اور وہ اس کا ڈھنگ جان. سیمینار تو وہ جلسہ عام میں تبدیل ہو گیا. اب اسلام آباد بار بلا رہی ہے. پھر حامد خان شامل ہوئے ہیں، اگرچہ بعض لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، جو نہایت احمقانہ بات ہے. بھائی حامد خان جو ہے از کوائٹ پاپولر، اس کی آرگنائزیشن سکل ہے اور سوجھ بوجھ ہے، بڑے ذہین آدمی ہیں. ٹھیک ہے، انسانوں میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، غلطی بھی ان سے ہوئی ایک بڑی. لیکن جب ایک آدمی آ گیا ہے تو یہ وکیلوں میں دیکھیے، جب فعال طبقات اور عوام بیک وقت کسی شخص کے گرد جمع ہونے لگتے ہیں یا کسی پارٹی کے گرد، تو اس کی فتح یقینی ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ 17 جولائی کو فتح کا اعلان کر سکتے ہیں، فتح حاصل نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں ہارون صاحب اطلاعات ہے کہ ان کی صحت کچھ اچھی نہیں اور اکثر ایسی خبریں آتی ہیں، مگر خبریں تو یہ ہے کہ وہ دوروں پر نکل رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ان کے. نہیں، وہ غالب نے کیا کہا تھا، گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. آخر میں کہا
طبیب نے کہ 1.25 تولہ لے سکتے ہیں الکوہل، اور 1.25 تولہ چھوڑی نہیں انہوں نے، حالانکہ 1.25 تولہ تھا اسے کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو جب آدمی ہوس کی گرفت میں ہوتا ہے نا، ہوس اقتدار کی مراد یہ ہے، تو وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا. نواز شریف صاحب کی تو میموری ساتھ نہیں دیتی، صحت تباہ ہو چکی ہے، ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتے. اب اس صاحبزادی کو بنائیں گے اپنے نفسیاتی تسکین کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے آدمی کو اس کے راستے پہ، جاؤ مزے کرو، جو کرنا ہے کرو. ہاں جی، ملک جو ہے وہ اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ اگلے سال 2023 میں لوگ کہا کریں گے 2022 بڑا اچھا سال تھا. اتنی مہنگائی ہونے والی ہے کیونکہ بنیادی پہلے آپ ایران سے گیس کیوں نہیں لے سکتے. چینیوں نے کہا، وہ جو خاتون آئی تھی انٹرویو کرنے کے لیے، وہ روس سے بھی کوئی اپنے طور پہ بھی آتا ہے، اپنے تو اپنی وہ اسٹیٹ نے بھیجا تھا نا انٹرویو کرنے کے لیے، اور وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ چینیوں نے ہمیں انکریج کیا ہے. چینیوں نے کب آئیڈیا تو بڑا اچھا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہو جائے. وہ ہم سے یہ نہیں کہتے چینی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، وہ خود اتنے طاقتور ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے، ہمارے بغیر ان کا کاروبار چل سکتا ہے، چل بھی رہا ہے. ہاں جی، نہیں پاکستان کی بہت مدد کرنے کی پوزیشن میں تو ہے. یہ راستہ تو دیکھیں جو ہے، یہ کوئی اور بھی چیزوں میں ہم نے ان کی مدد کیا، لیکن وہ تو چاہتے تھے نا امریکہ کی اپنا اس سے شکنجے سے، آکٹوپس کے شکنجے سے نکل جائیں. اور اس نے کیا کہا، ہاں صاحب جب ملے، میری ان سے خود بھی بات ہوئی ہے، اس نے کہا جو آپ کہیں، اس ایسی کوئی آفر دیتا ہے جو آپ کہیں. 50% مانگی رہے ہیں تیل میں، 50%، لیکن انٹرنیشنلی تو وہ اتنی نہیں دے رہے، نہیں دے رہے. 30% کا بھی ایسا ہی ہے، 15% دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کو 30% دینے کے لیے وہ تیار تھے، انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار تھے. یہ بھی 30 پہ تیار. اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے خان صاحب کہ آپ پہ بڑا دباؤ آلریڈی ہے اور آئے گا. اب یہاں جو ہے پتہ نہیں کون لائق لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ اس کو اکھاڑ کے پھینکیں، اس کو لائیں، اور یہ تو جناب کرشمہ ہو جائے گا. اور کہہ بھی دیا گیا کہ ڈالر کی دیکھی جی قیمت گر گئی ہے، 24 گھنٹے کے لیے گری. اس کے بعد جو کچھ ہوا تماشا، یعنی اب تو آپ جا کے پوچھیں نا مزدوروں سے جو سڑک پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی دیہڑی کنسٹرکشن انڈسٹری میں گنجائش تھی، اس میں بھی اتنا بوجھ ڈال دیا ہے تو مزدور جو ہے دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے، جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے گھر چلا جاتا ہے روتا ہوا، یا بری امام کے مزار پہ چلا جاتا ہے، یا داتا دربار چلا جاتا ہے، کسی مزار پہ جہاں پہ اسے 2 وقت کی روٹی مل جائے، یا کسی لنگر پہ چلا جاتا ہے. ہاں جی، ابھی اس حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کا منصوبہ تو بنا لیا نا صاحب. جب اس پہ عمل کریں گے، ان کے منصوبوں پہ میں یقین نہیں تجاویز مانگے تو ہیں. یہ سیدھے، یہ تو روسی سفیر کا گھر ہے اور یہ اس کا سفارت خانہ ہے. یہ پاکستان نیشنل ریفائنری اور پاکستان ایرو ریفائنری، پاکستان بائیکو ریفائنری، اور ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تیل تو آپ سمندر میں سے خرید سکتے ہیں، وہ جہاز آ رہا ہو تو جا رہا ہو کسی دوسری جگہ تو اس سے 2% پروفٹ آفر کریں تو وہ آپ کو پہنچا دے گا. اور یہ ریفائنری نہیں ہے، طرح طرح کے بہانے ہیں، جتنی ریفائنری ہوتی ہے نا تو خرید لیں. ہاں وہ ابھی تجاویز سرب کی کہ کتنی کیپیسٹی ہمارے اندر موجود ہے. وہ ہر جگہ بیوروکریسی میں، بزنس کمیونٹی میں، سیاست دانوں میں، ہر جگہ امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے، میڈیا میں امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے. ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو 50 سے CIA کے ساتھ ہے میڈیا میں. اچھا وہ اپنا وہ اخبار ان کا پڑھے تو لگتا ہے واشنگٹن سے چھپتا ہے، پاکستان کے بارے میں غیر جانبدار ہے، امریکہ کے معاملے میں بڑی محبت ان کی جاگتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا وہ اپنا رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے انہیں، فلاں ناراض ہو جائے گا فلاں. اب جب اندر آدمی کا خوف ہو، دولت کہاں ہے ان کے بچے کہاں ہیں، اندر تو خوف ہے. اور یہ ہے جو یہ ہر ایک سے ڈرتے ہیں تو امریکہ سے کیوں نہیں ڈریں گے؟ کیا پاکستان نے یہ گولڈن اپرچونٹی مس کر دی امریکہ کے چنگل سے نکلنے کے لیے کہ رشیا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جاتا؟ کوئی اپرچونٹی مس نہیں ہوتی. اس دنیا کا نظام جس ہستی کے ہاتھ میں جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں کھڑکتا. کون جانتا ہے کل کیا ہوگا؟ یہ 17 جولائی کا ہو نوز کیا ہوگا اگر جیت گئی پی ٹی آئی. فرض کیجئے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بناتے، فرض کیجئے تو چل تو نہیں سکے گی. الیکشن کریں، الیکشن کے سوا سب راستے بند ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ نے اگرچہ اس کے لیے بھی اہتمام کریں، صرف الیکشن سے سٹیبلٹی نہیں آئے گی.
کوئی نیشنل ڈائلاگ کرنا ہوگا, کچھ چیزیں طے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا. ارون صاحب, آپ نے کہا 2023 میں لوگ کہیں گے 2022 اچھا تھا, اتنی مہنگائی 2023 تک ہو چکی ہوگی. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سروے ہے جو بتا رہا ہے کہ میٹرو بسز کے اوپر ٹریول کرنے والے لوگوں کی تعداد 75,000 پیسنجرز ایکسٹرا آ گئے 2-3 دن کے اندر. اور ٹرین میں بھی اور بڑھے گی تعداد, اس لیے کہ لوگ فیول اب افورڈ نہیں کر سکتے. میں تو حیرت زدہ رہ گیا, مجھے میاں والی جانا تھا, پیٹرول ڈلوایا ٹینکی فل کی, اسے پوچھا کتنے پیسے, میں وہ رقم سن کے مجھے کچھ دیر کے لیے یقین ہی نہیں آیا. 10,200 روپے, 5,000 روپے میں یہ ٹینکی فل ہوتی تھی, 10,200 روپے ہو گئے. لوگوں نے گاڑیاں گھروں کے پھر یہ پیٹرول میں ملاوٹ ہے, اور اس ملاوٹ کو کوئی چیک کرنے والے ہی نہیں ہے. جانتے بوجھتے ہوئے ریاستی ادارے جو ہیں وہ تو کام ہی نہیں کر رہے, چلیے اور دن بہ دن وہ معطل بنتے چلے جائیں گے. بس باتیں رہ جائیں گی اور شہباز شریف صاحب کے نعرے رہ جائیں گے. 1 جولائی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, ہیں جی, ابھی تازہ اور پھر 3.5 گھنٹے ہوگی. تازہ بیان بتا اچھا, تازہ یہ ہے کہ اور زیادہ ہوگی, اور قوم تیار ہے قربانی دینے کے لیے. یہ قوم تیار ہے قربانی دینے. قوم تو ہر وقت تیار ہے. آپ بھی کبھی کبھی زندگی میں فار چینج. ایک شہباز شریف نے بڑا عام طور پہ ایسی دلچسپ گفتگو نہیں کرتا, بڑا دلچسپ فکرہ کہا تھا. کوئی غلام اسحاق خان کے زمانے کا واقعہ ہے, کسی نے کہا کہ آپ نے پھر یہ زیادتی کی. انہوں نے کہا فار اے چینج دس ٹائم وی آر ناٹ ایٹ فالٹ. چلیے بریک. زندگی میں ایک دفعہ آپ بھی قربانی دے, آپ بھی دے دینا قربانی. ویسے آٹا انہوں نے سستا کرنا تھا وزیر اعظم صاحب نے اپنے کپڑے بیچ کے. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سایہ ملک بھارت کی بات ہوگی جہاں پر ہندو مسلم فسادات بہت زیادہ زور پکڑ گئے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, بھارت میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر تو بات کریں گے, مگر دیر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیر میں یہ ہو رہا ہے, وہ لال قلعہ تحصیل ہے, لال قلعہ ہے, یہ لال نہیں ہے. اس کا گاؤں ہے, اس میں میدان گاؤں میں انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے وفد نے, وہ آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں وہاں پہ, مسجد میں کھڑے ہو کے تقریر کی, اپنا کارڈ وہاں چھوڑ کے گئے, اور یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. حالانکہ مذاکرات تو ناکام ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو قبائلی علاقہ جو جس کو ضم کیا ہے, یہ وہ فیصلہ واپس لو. یہ تو فیصلہ واپس ہو سکتا ہی نہیں ہے, کوئی صورت ہی نہیں ہے, وہاں کے لوگ ہی نہیں چاہتے. اول تو یہ ہے کہ وہ آئین میں ترمیم ہو چکی اور شامل کر لیا گیا, اور سب کچھ ہو چکا, پروسیس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا. تو آزادانہ گھوم رہے ہیں, اور جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے پولیس کی اور دوسرے کی اور رینجرز کی, تو وہ انہیں اس کا خیال, اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مطلب متحرک ہونا چاہیے. یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ یہ 4,000 آدمی, دیکھیے ایک تو یہ 4,000 جو آدمی ہیں وہاں ٹی ٹی پی کے, یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. دوسرا یہ خود امریکی منصوبہ یہ ہے کہ افغانستان میں اور پاکستان میں بدامنی رہے. 4,000 آدمی ٹرینڈ کیے ہیں تاجکستان کے. وہ محب اللہ کیا نام تھا, وہ جو نواز شریف سے بھی جا کے ملا تھا, جو جس نے کہا حمداللہ محب, عبداللہ پاکستان گناہ کا بازار ہے. حمداللہ محب, حمداللہ محب, جس کو نواز شریف صاحب نے بڑا انٹرٹین کیا تھا, کیونکہ پاکستان کو اس نے گناہ کا بازار کہا, تو نواز شریف صاحب بڑے خوشی ہوئے, اس کو بلایا. وہ اور احمد مسعود وہاں بیٹھا ہوا ہے تاجکستان میں, 4,000 آدمی ٹرینڈ کیے ہیں. وہ بلا وجہ اڈے, بلا وجہ تو نہیں مانگ رہے اڈے. آپ خیال اڈوں کا ایشو ختم ہو گیا؟ نو, ختم نہیں ہوا, اب بھی مانگ رہے. ٹھیک ہے. بھارت کے اندر ہارون صاحب, بھارت میں وہ واقعہ پیش آیا نا, کیا اس کا نام کیا آدمی کا, کنہیا لال, نہیں سنا سم تھنگ کو نا شاید, خیر کنہیا لال. بہرحال اس کو 2 نوجوانوں نے, اس نے توہین رسالت کا جو جس خاتون نے ارتکاب کیا تھا, اس نے اس کی حمایت کی, اور ظاہر ہے مسلمان اس کی تاب نہیں رکھتا, لیکن انہوں نے اس کو مار ڈالا, اس کی ویڈیو بنائی, اس کو ایک گروپ میں شیئر کیا, اور وہ ظاہر پھیل گئی. اب وہاں پہ بہت سے تو دیہات ہیں, میں نے آپ کو نام بھی لکھوائے تھے, اس میں کرفیو ہے, دھان منڈی ہے, گھنٹ گھر ہے, ہاتھی پور, سورج پور, وہ, اور مطلب یہ راجستھان میں صورتحال بہت خراب ہے. ادھر زبیر احمد جو ہیں, وہ آلٹ نیوز والے, وہ ان کو گرفتار کرے 4 سال پہلے کے ایک ٹویٹ پہ 4 سال پہلے جو کیا گیا. وہ کیا تھا, ہنی مون, ایک ریسٹورینٹ تھا ہنی مون. اس کو اس کے آنے کے بعد
नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्होंने कर दिया हनुमान होटल। आपको पता ना देवता बहुत है उनके, 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ भाई। अब बेचारों के देवता कम हो गए। एक जमाने में हर एक हिस्से में 10-20 देवता आते थे, अब 3-4 शहरियों के हिस्से में एक देवता आता है जी। तो वो इसमें क्या गिरफ्तारी की बात है? और जो खातून है वो आजाद फिर रही है, नौपर शर्मा, उसको नहीं गिरफ्तार कर रहा है। तो वो तो इंडिया के मुकद्दर में लिखा गया है ना। देखो, तदबीर कुनद बंदा तकदीर कुनद खंदा, इंडिया के मुकद्दर में लिखा गया इक्तदार के मुस्तहिक ब्राह्मण नहीं है, इसलिए कि जब भी इन्हें इक्तदार मिला है इन्होंने जुल्म किया है, इंतहा पसंद इनका कभी इक्तदार रहा ही नहीं। जब भी मिला कुछ अरसे के लिए मिला, फिर इंडिया तकसीम हो जाता है। इंडिया के मुकद्दर में यही लिखा गया। इसको मुसलमानों ने मुत्तहिद किया, एक रियासत की शक्ल दी, फिर अंग्रेजों के हाथ में चला गया। और भाई मराठों ने फतह कर लिया था ना बड़ा इलाका, फिर कब्जा क्यों नहीं रख सके? इसलिए कि टेम्परामेंट ही नहीं है हुकूमत का। उत्तर प्रदेश में भी आप बता रहे थे फसादात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हर जगह हो रहे हैं, हर जगह। बरेली में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले और मुसलमान इस पे खामोश नहीं रहेंगे। मुसलमान तंजीमों ने अपील की है, बिल्कुल ठीक किया है, यही तरीका है, यही हिकमत का तकाजा है कि पुरअमन रहें। और इसकी मजम्मत भी की है। जाहिर है कि ऐसी चीज नहीं है जिसकी वो की जाए, लेकिन ये है कि भाई आप एक इंडिविजुअल को रोक नहीं सकते। जब उसका दिल टूटता है और वो समझता है कि मेरी तो जिंदगी ही रहेगा है, तो मोदी साहब ने हिंदुस्तान का बंदोबस्त कर दिया। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। हमने हमेशा फौजी ताकत बनने के बारे में सोचा, माशी ताकत बनने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। आज भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम आईटी में ये 1000 स्टेडियम जो बना रहे हैं ना, तमाशा ना, इस मुल्क को तमाशागार न बनाए। स्टेडियम उस वक्त बनाए, जरूर बनाए, बहुत अच्छी चीज है स्टेडियम, जब आपके पास पैसे। 1000 कॉलेज बनाए आईटी के, और छोटे मोटे ये शुरू करें अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम 21 दिन का, 6 महीने का, साल का। जो अच्छी कॉमन सेंस के लोग हैं, पाकिस्तानी बड़ी तेजी से सीखते हैं, तो आपकी तो 2-3 साल में $10 बिलियन आमदन बढ़ जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। और FBR को फिक्स अप करें तो आप मसला नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल हारून साहब। इंडिया हमारे लिए तब मसला बनता है जब हम खुद वीक हो जाते हैं, जब दस्ते से जब कशकोल लिए फिरते हैं दुनिया में। ठीक, और इसे ये इतनी जरखेज जमीनें अल्लाह ने आपको दी, -50 से लेके +50 तक टेम्परेचर है पाकिस्तान में आज। और दुनिया की क्या चीज है जो इसमें पैदा नहीं हो सकती? फिर भी हम कशकोल। और क्या कैसे कैसे ज़हीन लोग हैं दुनिया में। जो बच्चे पाकिस्तानी पढ़ते हैं इंग्लैंड में, फ्रांस में, अपना अमेरिका में, इटली में, किसी जगह पे वो क्लास में सबसे ज्यादा नुमायां होते हैं। आपके पायलट दुनिया में उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसराइली पायलट जो 2 साल में सीखता है, पाकिस्तानी 9 महीने में सीखता है। मगर कोई डायरेक्शन तो हो भाई, एक दायरे में घूम रहे हैं बनी इसराइल। ठीक है, चलिए वक्त भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल।